ساری زندگی جس نے بچوں کے ساتھ شفقت کا سبق پڑھایا تھا، جس نے بچے کو بوسہ دیا تو لوگ صحابہ میں موجود ایک بندے نے کہا کہ آپ اپنے بچے کو بوسہ دے رہے ہیں، اپنے نواسے کو، ہمارے تو 10 بچے ہیں، ہم کسی کو اس طرح کا تعلق نہیں رکھتے، ایسا پیار نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا خدا نے شفقت رحمت نکال لی اور کسی کے دل سے تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ یہ عالم تھا کہ سفر سے لوٹ کے آتے تو مدینے کی عورتوں کو پتا تھا، آپ کا مزاج معلوم تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے بچوں کو بنا سنوار کے راستے میں کھڑا کرتے، آپ پیار محبت سے انہیں سلام کرتے اور ان کی خیریت پوچھتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہوتے تھے۔ سب سے پہلے ملنے والے بچے کو اٹھا کر اپنی سواری کے آگے بٹھا لیتے تھے۔ عورتیں اس عزت اور اس فخر کو پانے کے لیے اپنے بچے پیش کرتی تھی۔ وہ اتنی شفقت سے پیش آنے والا انسان، جب اس کا بچہ خود اس کے گود میں دم توڑ رہا ہوگا تو کیا کیفیت ہوئی ہوگی۔ نقل کرنے والوں نے نقل کیا کہ آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنکھیں بہہ پڑی۔ خود فرمایا کہ ان العین تدمع، آنکھ آنسو بہاتی ہے، دل رنجیدہ ہوتا ہے۔ وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ لَمَحْزُونُونَ يَا إِبْرَاهِيمُ، ابراہیم تمہاری جدائیگی سے ہم رنجیدہ ہیں۔ پھر آگے فرمایا مگر ہم وہی کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہوگا۔ کیا اس موقع پہ ایک لمحے کے لیے خیال نہیں آیا ہوگا کہ میں وہ میری جو منہ مانگی دعا ہے مانگ لیتا ہوں، میرے بچے کی جان بچ جائے گی۔ صاحبزادی نے بلوایا، آپ تشریف فرماتے ہیں، صحابہ کے درمیان میں بیٹھے ہوئے تھے، کہا میرے بچے کی روح جاتی ہے، تشریف لے آئیں۔ آپ نہیں آئے، تسلی کے کلمات کہلوائے۔ دوبارہ انہوں نے قاصد کو بھیجا اور قسم دے کے بھیجا، تب اٹھ کے گئے، بچے کی روح قبض ہو چکی تھی۔ آپ نے تسلی کے کلمات کہے، بیٹی غمگین تھی۔ کتنے مواقع زندگی میں ایسے آئے، آپ نے دعا نہیں مانگی۔ بخاری میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اختبأت دعوتی، میں نے اپنی دعا کو چھپا لیا، کل قیامت کے دن میدان محشر میں نکالوں گا اور اپنی امت کے لیے مانگوں گا۔ یہ تعلق، اتنا مضبوط تعلق امت کے ساتھ، بعض روایات میں آتا ہے، بعض کتابوں میں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی عمل سے خوش ہوئے حضرت عائشہ کے تو فرمایا تھا اللہم اغفر لعائشۃ ما قدمت وما اخرت وما اسرت وما اعلنت، عائشہ کی ساری خطائیں معاف کر دیجیے، جو پہلے ہوئی وہ بھی، جو آئندہ ہوں گی وہ بھی، ڈھکی چھپی کھلی سب معاف کر دیں۔ کتنی جامع دعا ہے، کون سا گناہ، کون سی خطا، کون سی لفظش باقی بچے گی۔ اتنا خوش ہوئی، اتنا خوش ہوئی کہ زمین پہ گر گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے دیکھا، فرمایا عائشہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول ایسی دعا آپ جس کے لیے بھی مانگے اس کی یہی کیفیت ہوگی۔ آپ کی آنکھوں میں پھر آنسو آئے اور آپ نے فرمایا عائشہ کوئی فرض نماز ایسی نہیں گزرتی جس کے بعد میں اپنی امت کے لیے یہ دعا نہ مانگتا ہوں، کوئی فرض نماز۔ اور دوسری طرف امت ہے، نہ شکل ان کی طرح کی، کوئی شباہت نہیں، لباس مساکین کا، لباس مساکین کا۔ میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں نوجوانوں، انسان کا بھی تو اپنا ایک اسٹیٹس لیول ہوتا ہے، اپنا کچھ ہوتا ہے نا، اپنا بھئی میری مرضی۔ حضور نے بال مختصر بھی رکھے، بال بڑے بھی رکھے، اب مجھے اس میں اختیار مل گیا،
تو میں چھوٹے رکھوں یا بڑے رکھوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس ایسا ایسا پہنا، مجھے اس میں اختیار مل گیا، میں اس میں سے پسند کر رہا ہوں، میں اس سنت کے موافق چلوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پینے میں یہ چیزیں پسند تھیں، ان میں سے کچھ میں نے اپنے لیے پسند کر لیا، میری اپنی پسند ہو گئی اس میں۔ آپ کی کوئی پسند ہے، آپ نے ان کا طریقہ نہیں لیا، تب بھی آپ کی کوئی پسند ہے؟ آپ کی اپنی کوئی پسند نہیں، آپ کی اپنی کوئی پسند نہیں۔ کسی نے سر مڈا لیا تو آپ نے بھی مڈا لیا، کسی نے سر بڑھا لیا تو آپ نے بھی سر بڑھا لیا، وہ کسی نے سر میں ریل کی پٹری بنا لی تو تم نے بھی بنا لی، وہ کسی نے پورے جسم سے اخبار بنوا لیا تو آپ نے بھی بنوا لیا، وہ کسی نے یوں بال رکھ لیے سین کی طرح بیل کی تو تم نے بھی رکھ لیے، اور کسی نے پھٹے کپڑے پہن لیے کہ اگر جامع مسجد کے باہر کھڑا ہو گیا تو شاید وہ لوگ پیسے بھی دے دیں، تم نے بھی پھاڑ لی کپڑے۔ پہلے مائیں کپڑے میں کوئی ایک پیون لگا دیتی تھی تو بچہ میں نہیں پہنوں گا، آج آدھی شرٹ بالکل الگ، آدھی شرٹ بالکل الگ، یہ زیورہ چلا جا رہا ہے۔ زیورہ دیکھا نہیں دیکھا ہے؟ یہ زیورہ چلا جا رہا ہے، گدھے کی نسل سے ہوتا ہے، چلا جا رہا ہے اور خوشی خوشی چلا جا رہا ہے۔ پہلے کوئی کپڑا پھٹ جاتا تھا تو اس کو پہننا عیب کی بات سمجھتے تھے، آج کپڑا اچھا بنا کے پھاڑ کے پہنا جاتا ہے، کوئی لیول نہیں۔ یہ زندگی نہیں، یہ زندگی نہیں، اور اس زندگی کے ساتھ آپ چاہتے ہیں کہ جنت میں پہنچ جائیں، آپ جنت میں پہنچ جائیں اس زندگی کے ساتھ۔ اور کسی کا بہت پیارا جملہ ہے، کیسی بات کہی اس نے کہا کہ جو ایمان تم کو بستر سے اٹھا کے فجر کی نماز میں مسجد تک نہیں لے جا پاتا، وہ جنت میں خاک داخل کرے گا۔ جو ایمان تم کو تمہارے بستر سے اٹھا کے مسجد نہیں لے جا پاتا، وہ قبر سے اٹھا کے جنت میں کیسے لے جائے گا؟ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے؟ ایمان مضبوط ہوگا ان لوگوں کے طریقے پہ چلنے سے جو ایمان کی کسوٹی ہیں۔ ایمان کی کسوٹی کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اور صحابہ کو یہ مقام کیوں ملا ہے؟ ان کی زندگی اپنی زندگی نہیں تھی، ان کی سوچ اپنی سوچ نہیں تھی، بات سمجھیے گا۔ انہوں نے بھی کسی کو چن لیا تھا جیسے تم نے کسی کو چن لیا ہے۔ ان کے ہاں یہ تھا کہ جیسی ان کی زندگی ویسی ہماری زندگی، اب یہاں سے سننا شروع کرو۔ یہی عجیب و غریب چیز ہے جو میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں۔ ان کی زندگی وہ ایمان کی کسوٹی کیوں بنے؟ کسی عالم سے جا کے پوچھو کہ صحابہ کو ایمان کی کسوٹی بتایا گیا، آپ اہل سنت والجماعت ہیں، یہ بھی مسئلہ ہے، اہل سنت والجماعت کا مطلب سمجھتے ہو؟ اہل سنت والجماعت کا مطلب یہ ہے کہ اہل سنت وہ جو اہل تشیع کے مقابلے میں ہوتے، شیعوں کے مقابلے میں ہم اہل سنت ہیں، وہ سنی نہیں جو سن کے سنی ہوتا ہے، سمجھے؟ کسی اہل سنت والجماعت کے عالم سے جا کے پوچھو کہ کیا تم نے صحابی کو معصوم مانا ہے؟ کیا تم نے صحابی کو یہ مانا کہ اس سے غلطی نہیں ہو سکتی؟ تو وہ کہتا نہیں، ہم تو یہ مانتے ہیں کہ صحابی معصوم نہیں ہے۔ تو کہا پھر تم نے اس کو ایمان کی کسوٹی کیسے مان لیا؟ بہت بنیادی نقطہ ہے، تم نے اس کو ایمان کی کسوٹی کیسے مان لیا؟ کہ اس لیے مانا کہ ان کے یہاں اپنا کوئی فیصلہ نہیں ہوتا تھا، جو نبی نے کیا وہ انہوں نے کیا۔ شخصی طور پر کسی سے کسی غلطی کا ارتکاب ہو جانا اور بات ہے، اجتماعی طور پر اس مجمع میں جو نفاق سے علیحدہ صحابہ کا مجمع تھا، آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ حضور نے کوئی حکم دیا اور صحابہ نے نہ مانا، نہیں بتا سکتے۔ اور پھر محبت، تعلق، سر پہ بال رکھنے، مڈانے،
اور اس میں اور اس میں دوسروں کا طریقہ دیکھنے والے لوگوں. حضرت ابو محذورہ کے بارے میں آتا ہے حضور کے مؤذن، ان کے بال لمبے لمبے تھے، بڑے بڑے تھے. ان کی سیرت میں اور ان کے واقعات میں لکھا ہے، کسی نے کہا کہ ابو محذورہ بال بہت لمبے رکھتے ہو. مسکرا کے ٹال جایا کرتے تھے. ایک مرتبہ لوگوں نے گھیر لیا، کہا اتنے لمبے بال رکھنا مناسب نہیں ہے. تو وہ بندہ رونے کے قریب ہو گیا. بہت اصرار کیا لوگوں نے تو اپنی کہانی سنائی. نوجوانوں، درد دل کے ساتھ سننا، ایسا ویسا تذکرہ نہیں ہے. اپنے آپ کو بھی دیکھو، یہ خان وہ خان وہ خان، اور یہ کپور وہ کپور وہ کپور، سب کے اوپر کافور. کافور کس کے اوپر ڈالتے ہیں؟ سب مرے. سمجھے نہیں؟ ابو محذورہ نے کہا کہ حضور کسی سفر سے لوٹ رہے تھے، آپ کے مؤذن نے اذان دی، ہم چند بچے تھے، اس اذان کی نقل اتارنے لگے. حضور نے کسی کو بھیجا، کچھ بھاگ گئے، کچھ پکڑ میں آ گئے. ابو محذورہ کی قسمت، ابو محذورہ کی قسمت، حالات چیزوں کو بدل دیتے ہیں، حالات اصطلاحات کو بھی بدل دیتے ہیں. پہلے زمانے میں اگر کسی گھر میں کچھ لوگ رہتے ہوں اور کوئی کہے کہ رپورٹ پازیٹیو آئی ہے تو لوگ مبارکبادی دیتے تھے. دیتے تھے نہیں دیتے تھے؟ کورونا کال میں بولے رپورٹ پازیٹیو آئی، آس پاس والے سب بھگ جاتے تھے. تو حالات بھی چیزوں کو بدل دیتے ہیں، اصطلاحات کو. پکڑا جانا تو مصیبت ہوا کرتا ہے. ابو محذورہ کی قسمت کے پکڑے گئے. اب پکڑے گئے، لائے گئے تو کہا کس کی آواز بلند تھی؟ لوگوں نے کہا اس کی آواز بلند. آپ نے اذان کے کلمات ان سے کہلوائے. خود کہتے ہیں کہ اسی مجلس میں میں نے اسلام قبول کیا اور اس کے بعد عجیب بات بیان کی. عشق کس کو کہتے ہیں؟ محبت، تعلق، شیدائی، فریفتگی ہونا، فدائی ہونا، کس کو کہتے ہیں؟ کہنے لگے کہ حضور نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا، میرے لیے دعا فرمائی. خدا کی قسم، جس وقت حضور نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا تھا، میرے سر کے بالوں میں اور حضور کے ہاتھ کے درمیان میں کوئی حائل نہیں تھا. براہ راست آپ کے ہاتھوں نے میرے سر کے بالوں کو مس کیا تھا. اب مجھے اچھا نہیں لگتا کہ جس چیز کو انہوں نے محبت سے چھوا ہو میں اسے کاٹ کے زمین پہ ڈال دوں. اس لیے میں بال نہیں بنواتا، اس لیے میں بال نہیں بنواتا. تعلق، پی رہے ہیں، پلا رہے ہیں، نشہ آور چیزیں کھا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، مسلمان ہیں. وہ جن کے نبی نے منع کیا تھا یہ چیزیں ناجائز و حرام ہیں، ان سے یہ سب نہیں چھوٹ رہا ہے. اور کتنے روپے میں مولی انس صاحب؟ 5 روپے میں یہ لوگ زعفران لے کے آتے ہیں. 5 روپے میں زعفران لے کے آتے ہیں. کہ 10 روپے میں لاتے ہیں، 10 روپے میں آتا ہے. زبان کیسری ہوتا ہے، کیسر. 10 روپے میں تم کو زعفران مل رہا، عقل کے اندھو زعفران مل رہا ہے. 10 روپے میں زعفران مل رہا. ہمارے مولانا محمد حنیف صاحب رحمت اللہ علیہ کا جملہ نقل کرتا ہوں، ساری زندگی کام آئے گا. پان نہیں کھاتے تھے اور پان کھانے سے بہت کبیرہ خاطر ہوتے تھے. کوئی اصرار کرتا کہ پان کھا لیں حضرت، تو فرمایا کرتے تھے پان کھائے ہوئے آدمی کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ اس کو منہ سے حیض آ رہا ہے. واقعاتاً کیا کر رہے تھے خود سمجھے.
یہاں تھوک رہے ہیں وہاں تھوک رہے ہیں، ایسی بو ہوتی ہے اس کو خوشبو سمجھتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. ایسی الٹی عقل پہ اللہ کسی کو نہ رکھے. برداشت نہیں ہوتا. ہم تو عدالت دیکھتے ہیں، بس اوقات ایسا کوئی بندہ آ جاتا ہے تو ہمارا اسسٹنٹ اس کو اٹھا کے باہر کر دیتا ہے کہ باہر جاؤ، پہلے کلی کر کے اس کے بعد سامنے بیٹھنا. ٹھیک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے چل کے مدینہ طیبہ آئے. مدینہ طیبہ میں حضرت ابو ایوب الانصاری کے مکان پر ٹھہرے. حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ برکت حاصل کرنے کے بھی اپنے اپنے طریقے ہوتے ہیں. صاحب محبت ہو تو خود آداب محبت سکھاتی ہے، خود سکھاتی ہے. سارا کھانا ایک ساتھ پک کے جاتا تھا، ایک ساتھ پک کے جاتا تھا. پورا کھانا میاں بیوی کا، ان کا کھانا ایک ساتھ پک کے جاتا تھا. جب آپ تناول فرما لیتے واپس آتا تو میاں بیوی دونوں مل کے دیکھتے کہ حضور کی انگشت ہائے مبارک کہاں لگی. اس جگہ سے کھانا کھاتے تاکہ برکت نصیب ہو جائے. ایک دن کھانا جیسا گیا تھا ویسے ہی واپس آ گیا. سچی محبت جس کو ہوتی ہے، ذرا سا رخ پھیر لیا جائے تو اب دیکھیے کیا ہوتا ہے. پانی ہم نے ڈوبتے دیکھی ہے نبض کائنات. پانی نے کہا معشوق ذرا نظریں پھیر لے تو ایسا لگتا ہے کہ دنیا ختم ہو رہی ہے. کھانا نہیں کھایا تو بھاگے ہوئے ہے حضور کو قصور ہوا ہو تو معاف کر دیں، کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہاں لیکن کھانے میں لہسن ڈلا ہوا تھا، کھانے میں لہسن ڈلا ہوا تھا. میں پسند کھانے میں نہیں تو نہیں کھایا آپ نے. سامنے سے حضرت ابو ایوب الانصاری کا سوال تھا، سامنے سے حضرت ابو ایوب کا سوال تھا. اللہ کے رسول احرام ہوا، حرام ہے، نہیں کھایا جا سکتا. گستاخی معاف ہو. آج کے زمانے کے میں اور آپ ہوتے اور جواب حضور کی طرف سے آتا. انہوں نے پوچھا احرام ہوا، کیا حرام ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں حرام تو نہیں ہے. تو ہم اور آپ ہوتے تو کیا بولتے؟ بس ٹھیک ہے، حلال کا فتویٰ ہے تو چلے گا، کوئی حرج نہیں. حضور نے فرمایا لیکن میں پسند نہیں کرتا، لیکن میں پسند نہیں کرتا. سامنے سے ساری زندگی کا فیصلہ ایک لمحے میں ہوا کہ جس کو آپ پسند نہیں کرتے اس کو ہم بھی پسند نہیں کرتے. ختم قصہ، آج کے بعد نہیں. بخاری میں آتا ہے، آپ کا خادم خاص بیان کرتا ہے، انس ابن مالک، خویدموں کا انس ماں لے کے آئی تھی تو کب قبول کریں حضور، آپ کا چھوٹا خادم ہے. تصغیر کے جملے کے ساتھ کہا تھا. فرمایا ایک درزی نے حضور کو دعوت دی، میں حضور کے ساتھ گیا تھا اور درزی نے سامنے لا کے شوربے کا پیالہ رکھ دیا اور اس میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اس میں سے کدو کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے کھاتے تھے. میں نے اس میں سے نکال کے ٹکڑے آپ کے سامنے رکھنا شروع کیے اور اس دن سے مجھے پسندیدہ ہو گیا. بس اس دن سے مجھے پسندیدہ ہو گیا. اس لیے نہیں کہ اس کا مزہ بہت اچھا ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ ان کو پسند تھا، اس لیے مجھے پسند ہو گیا. پسندید تھی. حضرت ابو ایوب الانصاری نے 2 منزلہ مکان تھا، ایک بالا خانہ بھی تھا، اس میں نیچے کی منزل بھی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے مکان کو قبول کیا اپنے رہنے کے لیے، اپنی سکونت کے لیے، تو میاں بیوی تھے، حضور تھے صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ ابو ایوب آپ اوپر رہیں، میں نیچے رہوں گا.
حضرت ابو ایوب نے کہا نہیں اللہ کے رسول اچھا نہیں لگتا. آپ نے حکمت بتائی, مصلحت بیان کی. آپ نے فرمایا کہ لوگ مجھ سے ملنے آئیں گے تو میرا نیچے رہنا بہتر ہے, اس کی وجہ سے تم متاثر نہیں ہو گے تو تم اوپر رہو, ہم نیچے رہیں گے. عاشق تھے, محبت کرتے تھے, کچھ کہہ تو نہیں سکتے تھے, چلے گئے اوپر رہنے کو. چھت کیسے بنائی جاتی تھی؟ RCC نہیں ہوتی تھی, لکڑیاں ڈال کے اس کے اوپر مٹی ڈال دی جاتی تھی, گیلی مٹی, مٹی سوکھ جاتی لکڑیوں کے ساتھ, وہی چھت ہوتی تھی. سردی کے دن تھے, مدینہ طیبہ میں سردی بھی ہوتی ہے, موسم وہاں کا ٹھنڈا بھی ہوتا ہے. سردی کے دن تھے اور رات میں کسی کی ٹھوکر سے میاں بیوی کے مٹکا ٹوٹ گیا. الامان بالحفیظ, پانی چھت پہ پھیل گیا. عاشق کا حال یہ ہے کہ کاٹو تو خون نہیں, کہ سردی کے دن ہیں, چھت گیلی ہوگی اور پانی ٹپک کر حضور کو تکلیف دے گا. نیچے اپنی رضائی, اپنی چادر اٹھائی, پورا پانی چھت کا اس میں سکھا دیا گیا. رات اسی طرح دونوں میاں بیوی نے جاگتے ہوئے گزاری. اس لیے نہیں کہ بے آرام ہوئے تھے تو حضور کے پاس آئے, نہیں, آ کے کہا اللہ کے رسول اب میں اوپر نہیں رہوں گا, اب میں اوپر نہیں رہوں گا, کہیں آپ کو اذیت یا تکلیف نہ پہنچ جائے, اس وجہ سے آپ اوپر تشریف لائیں. آپ نے پھر حکمت اور مصلحت بیان کی. کتابوں میں کیسا سنہرا جملہ نقل کیا گیا حضرت ابو ایوب کا. ساری دنیا کے عاشق اور ساری دنیا کے محبت کرنے والوں کی محبتیں ایک طرف, اور وہ حضور کے صحابہ میں ابو ایوب الانصاری کا جملہ ایک طرف. کس جذبے کے ساتھ انہوں نے کہا ہوگا لا اعلو سقیفۃ انت تحتها یا رسول اللہ, اللہ کے رسول میں ایسی چھت پہ نہیں رہ سکتا جس کے نیچے آپ ہیں, میں اوپر نہیں رہ سکتا. آپ اوپر ہو میں نیچے ہوں یہ چلے گا, لیکن آپ نیچے ہوں میں اوپر یہ مجھ سے نہیں برداشت ہوتا. پھر آپ اوپر تشریف لے گئے, پھر آپ گئے اوپر. میں آپ کو کیا سناؤں, کیسے کیسے سناؤں, عشق اپنا اپنا رنگ رکھتا ہے. ابو ایوب الانصاری کو سن لیا آپ نے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیا غضب کا موقع تھا, جذبات تھے, تلاطم تھا. ہم لوگ ہندوستان